أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أفضل إلى أفضل كان قبله والآخر إلى آخر كان بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم وكذلك نجزي المحسنين. بالنبي محمد عليه اللهم صل على محمد. موجود سامعین، سورہ مبارکہ زمر کی دو آیتیں، آیت کا نشان ہے 33 اور 34 آپ کی خدمت میں نے پیش کی. مناسبت مجلس شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن کا درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اور ایک عالم ربانی، ایک عالم باعمل کی یاد میں یہ مجلس اس وقت برپا کی گئی ہے. دعائیں پروردگار عالم سے کہ جو ہمارے گزشتہ علماء تھے، پروردگار عالم ان کی صفات کسی طریقے سے ہم تک بھی ان کی وہ جواہر پہنچ جائیں. آیت جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے. آیت پر غور کیجیے. جو آج کی شب جس کا ذکر کرتے ہیں، یہ آیت اس کی شان کے مطابق ہے. پروردگار فرمانا والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، وہ کہ جو سچائی کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور جب وہ سچائی کے ساتھ آیا تو پھر جب اس کی تصدیق بھی کی گئی. وصدق بہ، یہ وہ گروہ ہے کہ جو سچائی لے کر آئے اور جو سچ لے کر آئے اس کی تصدیق جو کرے. یہ دو وہ گروہ ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ صاحب تقوی ہیں. اور امام جعفر صادق کا نام ہی صادق جو کائنات کے رسول نے دیا ہے، یہ نام روایات کے اندر کیوں فرق کیا ہے اس جعفر کذاب سے. روایات یہ جعفر صادق ہے. اولئک هم المتقون، اس کا مطلب ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ تقوی صرف اور صرف نماز اور روزوں کا نام نہیں ہے. جب کوئی انسان سچی بات لے کر آئے اس کے سچ کی تصدیق کرنا بھی تقوی ہے. یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے. وصدق بہ اولئک هم المتقون، ان متقیوں کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، جو یہ چاہتے ہیں ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے وہ چیز موجود ہے.
سچ کی تصدیق کرو. لہم ما یشاءون عند ربہم وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پہلے ان کو صاحب تقویٰ کہا گیا اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہی محسنین ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں. اس لیے کہ جب انسان سچائی کی تصدیق کرے گا تو اس کی جانب سے جو عمل آئے گا وہی عمل حسن ہوگا، وہی عمل حسین ہوگا. سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے. اب تو یاد رکھیے گا یہ سچ وہ چیز ہے کہ جس کے بہاف کے اوپر، جس کے کاندھوں کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. سچ نہیں ہے دین نہیں ہے، سچ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جائیے سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا نشان غالباً 17 یا 18. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا اسلام. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ من اہل الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ اہل کتاب جن لوگوں کو کتاب دی گئی، توجہ کیجیے گا، پوری توجہ کیجیے گا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اختلاف علم آنے سے پہلے نہیں ہوا، الا من بعد ما جاءهم العلم. علم آنے کے بعد اختلاف کیا اہل کتاب نے. کیوں کیا؟ وجہ کیا بتائی؟ لماذا، وجہ کیا بیان کی؟ بغیا بینہم، ان کی شرارتوں کی وجہ سے. توجہ کیجیے، یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے پاس. علم آنے کے بعد اختلاف ہوا ہے. اچھا یہ موضوع ہے خود ہے، الا من بعد ما جاءهم العلم. اسے آپ قرآن میں سرچ کیجیے کہ پروردگار نے کتنی متعدد مقامات پر اس کو گنوایا ہے. اختلاف ہمیشہ علم کے بعد آئے، اور جب اختلاف علم کے بعد آئے تو پھر اس کے بعد گنجائش، توجہ کیجیے گا، اس کے بعد گنجائش سمجھانے کی نہیں بچتی، بلکہ اس کے بعد مرحلہ کہاں آتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اس کے بعد سمجھانے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے والا علم کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں علم پر ہوں. پھر اس کے بعد سمجھانے کی گنجائش نہیں بنتی. فَقُلْ تَعَالَوْا، اب آؤ تمہیں پتا چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بس یہاں پر آ کر میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کے وہ اقوال نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے امام صادق کے بارے میں کہے ان کے علماء نے، ان کے علماء کی زبان. ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اہل سنت کے عالم دین، جلیل القدر عالم دین، کتاب کا نام آپ سب کو پتہ ہے. دیکھیے یہ اب جو اقوال میں جمع کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے ایک نتیجے پر پہنچنے لگا. فکر کتنی ہے؟ 5 فکر ہیں مسلمانوں کے پاس: مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، جعفری. اور جو لیجیے 5 فکر ہیں. این الحق، حق کہاں پر؟ ہم اپنی زبان سے نہیں بتا رہے، ہم آپ کے علماء کی زبان سے بتا رہے کہ حق کس کے پاس ہے. اور یہ آیت یاد رکھیں، الا من بعد ما جاءهم العلم. کیوں؟ بغیا بینہم، ان کی شرارتوں کی وجہ سے. اب دیکھیں ان کی شرارتیں کیا ہیں. ابن خلقان کتاب وفایات الاعیان، مشہور کتاب ہے اس میں اس نے بہت سارے ہمارے بزرگ علماء کا تذکرہ کیا ہے، خصوصاً سید مرتضیٰ کا جو اس نے تذکرہ کیا ہے خدا کی قسم پڑھنے کے قابل ہے. یہ ابن خلقان خود کون ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو صاحب ابقات کی 5ویں جلد، وہاں پر جا کے دیکھیں کہ ابن خلقان کون ہے. اہل سنت کے پاس اس شخص کی کیا قدر ہے. ابن خلقان کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے جو 5-10 سال تک شام کے اندر اہل سنت کا قاضی القضات رہا ہے. قاضی القضات ہے اہل سنت کا. کتاب ہے اس کی وفایات الاعیان، مشہور کتاب ہے. کیا کہہ رہا ہے اس کتاب کے اندر؟ جب بات آئی، درود پڑھ دیجیے محمد والے. جعفر بن محمد الصادق ابو عبداللہ احد الائمة الاثنى عشر.
علی مذہب الامامیہ. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کان من سادات اہل البیت. یہ اہل بیت کے سادات میں سے، سرداروں میں سے. لقب بالصادق الذي جاء بالصدق. لقب بالصادق، یہ وہ ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے. پھر کیا کہا؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ لصدقه فی مقالته، اس لیے کہ جو یہ کہتا تھا اس میں سچا تھا. توجہ کیجیے گا. لصدقه فی مقالته وفضله اشهر من ان یذکر. یہ ابن خلقان امام صادق کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو کیسے بیان کر؟ وَلَهُ كَلَامٌ فِي صَنَاعَةِ الْكِيمِيَّةِ وَغَيْرِهَا. اور یہ وہ ہے کہ جس نے کیمسٹری کے اوپر بات کی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ قال وكان من تلامذته ابو موسى جعفر ابن حیان. جابر ابن حیان دی فادر آف کیمسٹری اس کا شاگرد تھا. یہ اہل سنت کا قول ہے. ابن خلقان فی وفیات الاعیان. زحمہ علیک واللہ زحمہ علیک. رجوع کیجئے گا اس کتاب کی طرف. تراجع عجیب ہے. کیا لکھ رہا ہے اس کے اندر؟ امام صادق کے بارے میں. پھر کیا فرما رہا ہے؟ جابر ابن حیان الصوفی الترسوسی وقد الف کتابا یشتمل علی 1000 ورقۃ یشیر فیہ الی الرسائل جعفر الصادق وہی 500 رسالۃ. کتنے رسالے ہیں یہ؟ 500 رسالے ہیں جو جعفر صادق نے کیمسٹری کے اوپر لکھوا. پھر اس کے بعد وقال حکا کشاجم فی کتاب المصائد والمطارد. کشاجم اہل سنت کے ایک بڑے علماء میں سے تو اس کی کتاب ہے مصائد والمطارد. اس کے اندر اس نے لکھا ان جعفرا المذکور سأل ابا حنیفہ. امام جعفر صادق نے ایک دن ابو حنیفہ سے پوچھا. توجہ ہے آپ کو؟ ابو حنیفہ سے پوچھا. دیکھیے ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہے موضوعات. اگر فرض کر لیجئے کوئی شخص احکامات میں عالم ہے، برابر کیا؟ دو عالم ہے، دونوں احکامات میں برابر کے عالم ہے. لیکن اگر موضوعات میں ایک دوسرے سے زیادہ آگے ہو تو کس کی تکلیف کی جائے گی؟ یقیناً جو موضوعات سے زیادہ واقف ہے. یعنی ایک مرتبہ ایک شخص سے کہہ رہے کہ ان الخمر حرام، اور ایک مرتبہ کہہ رہا ہے ایک شخص ھذا خمر. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے شراب ہے. میں موضوعات میں بھی عالم ہوں. کس کی تکلیف کی جائے گی؟ کس کے پیچھے چلا جائے گا؟ کس کے پیچھے چلا جائے گا؟ سأل ابا حنیفہ. یہ خود ابن خلقان کہہ رہے کہ امام صادق نے ایک مرتبہ ابو حنیفہ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ما تقول فی محرم کسر رباعیت الذبیح. تم اس احرام والے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو کسی ہرن کے رباعیہ 4 دانتوں کو توڑ دے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فقال یا ابن رسول اللہ ما اعلم ما فیہ. کہا اے رسول اللہ کے بیٹے میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا حکم ہے. امام نے کہا حکم کو تو چھوڑو، تم موضوع سے ہی غافل ہو. انت تتداہا. تتداہا کہتے ہیں انت ادعیت انک صاحب الرائے. تمہارا یہ دعویٰ یہ ہے کہ تم صاحب رائے ہو. تمہارا یہ دعویٰ ہے. تتداہا ولا تعلم ان الذبی لا يكون له الرباعیہ وهو ثنی ابدا. تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہرن کبھی 4 دانت والی نہیں ہوتی، 2 دانت والی. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد والے. صرف اقوال سنے. میں ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تمہید ہے اس نتیجے. وقال جاہز. جاہز کہتا ہے امام صادق کے بارے جعفر بن محمد وهو الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه. جعفر بن محمد وہ ہے کہ دنیا جس کے علم اور فقہ سے بھری ہوئی ہے. ويقال، اور یہ کہتا ہے، یہ کہا گیا ہے
ان ابا حنیفہ، دیکھیے توجہ کیجیے، ان ابا حنیفہ وکذالک سفیان الثوری من تلامذتہ، کہ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری یہ دونوں کے دونوں جعفر صادق کے شاگرد ہیں. وحسبک بہما، اور اگر یہ دو کسی شخص کے شاگرد ہیں بس یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. ابن حدید معتزلی، اور مجھے بعد میں پڑھنا تھا، وقت آیا اس لیے پڑھ دیتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ قال ابن ابی الحدید، ابن ابی حدید کہتا ہے اما الشافعی فقرأ علی محمد ابن الحسن، شافعی نے جو ہے اپنا علم حاصل کیا ہے محمد ابن حسن سے. فیرجع فقہہ الی ابی حنیفہ، کیونکہ محمد ابن حسن جو ہے وہ خود ابی حنیفہ کا شاگرد تھا، لہذا اس کی فقہ کہاں پلٹتی ہے؟ ابو حنیفہ کی طرف. توجہ کرنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن ابی الحدید. وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فَقَرَأَ عَلَى الشَّافِعِيِّ، اور احمد ابن حنبل جو ہے وہ خود شافعی کے پاس پڑھا، اس کا استاد شافعی ہے. فَيَرْجِعُ فِقْهِهِ أَيْضًا إِلَى أَبِي حَنِیفَہ، اس لیے کہ خود احمد ابن حنبل کس کا شاگرد، خود شافعی کس کا شاگرد ہوگا؟ محمد ابن حسن کا. محمد ابن حسن کس کا شاگرد ہے؟ ابو حنیفہ. لہذا اس کی فقہ بھی کہاں پلٹتی ہے؟ ابو حنیفہ کی طرف. وَأَمَّا أَبُو حَنِیفَةَ قَرَأَ عَلَى جعفر ابن محمد، اور خود ابو حنیفہ کس کا شاگرد ہے؟ بن نتیجہ یہ سارے کے سارے کس کے شاگرد ہیں؟ واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. سفیان ثوری کا نام آیا، دو نام لیے میں نے، ابو حنیفہ اور سفیان ثوری. یہ آیا ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ دخل، راوی نقل کر رہا ہے، ابن ابی الحدید نقل کر رہا ہے ان دونوں کے بارے میں. دخل سفیان الثوری علی الامام الصادق علیہ السلام یوما فسمع منہ کلاما اعجبہ، اس نے امام صادق سے کلام سنا جو اسے بہت پسند آیا. عرب کہتے ہیں نا اعجبک ما اعجبک، پسند آ رہا ہے پسند نہیں آ رہا. اعجبہ، اسے بہت پسند آیا، لطیف کلام لگا، اچھا کلام لگا. فقال هذا والله يا ابن رسول، هذا والله يا ابن رسول اللہ الجوہر، کہا اے اللہ کے رسول کے فرزند یہ جوہر ہے. امام کی تعریف کر رہا تھا، امام نے خاموش کروایا اس کو. کیا کہا؟ بل هذا خیر من الجوہر، کہا جوہر نہیں ہے، یہ جوہر سے بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ حل الجوہر الا حجر، کہا جوہر بھی تو ایک پتھر ہے نا، ہمارا کلام جوہر نہیں ہے، ہمارا کلام وہ ہے جو انسان کو جوہری بنا دیا کرتا ہے. ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد. اگر آپ تھک گئے تو میں نتیجہ یہی دے دوں. میں کچھ اقوال اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں علماء کے، اس لیے کہ حجت قائم ہو تو ایسی قائم ہو کہ پھر کسی کو فرار حاصل نہ ہو. کیا فرما رہے؟ الشہرستانی فی ملل والنحل، شہرستانی ملل والنحل میں کہتا ہے، عجیب جملہ، خدا کی قسم امام صادق کے نام. ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق وَهُوَ ذُو عِلْمٍ غَدِيرٍ فِي الدِّينِ، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم کا سمندر ہے دین کے اندر. وَأَدَبٌ كَامِلٌ فِي الْحِكْمَةِ، اگر کسی کو حکمت تلاش کرنی ہے تو وہ جعفر صادق سے جا کے آ سکتا ہے. وَزُهْدٌ بَالِغٌ فِي الدُّنْيَا وَبَرْعٌ تَامٌ عَنِ الشَّهْوَاتِ وَبَرْعٌ تَامٌ عَنِ الشَّهْوَاتِ، عصمت کے علاوہ کوئی اور تعبیر ہے؟ یہ تعبیر کیا ہے؟ وَبَرْعٌ تَامٌ فِي الشَّهْوَاتِ عَنِ الشَّهْوَاتِ وَقَدْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ. اس کے بعد کہتا ہے مَا تَعَرَّضَ لِلْإِمَامَةِ قَطُّ، توجہ کیجئے گا جملہ کیا ہے،
کہا جعفر صادق نے کبھی اپنے آپ کو امامت کے لیے آگے نہیں کیا. توجہ کیجیے گا, وجہ بیان کی ہے. کہا کیوں؟ وَلَا نَازَعَ أَحَدٌ فِي الْخِلَافَةِ قَطُّ, جعفر صادق نے کبھی اپنے خلافت کے لیے کسی سے تنازع نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وَمَنْ غَرَقَ فِي الْبَحْرِ الْمَعْرِفَةِ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَكٍّ, اس لیے کہ جو معرفت کے سمندر میں ہو وہ کنارے کے لیے کسی سے نہیں لڑتا. یہ اقوال ہے اہل سنت. جو اقوال میرے پاس اور بھی ہیں. سوال یہ آپ کے علماء کے اقوال ہیں, ہمارے اقوال نہیں ہیں. جعفر صادق کے بارے میں بر کا, صادق کا, امین کا, صدوق کا, علم و معرفت کا چشمہ کا. سوال یہ آج آپ کی فقہ کے اندر جعفر صادق کیوں نہیں ہے؟ سوال بہترین سوال. جب آپ کے علماء کا اقرار ہے تو پھر آج آپ کی فقہ کے اندر جعفر صادق کیوں نہیں ہے؟ آپ کے تمام استادوں کا جو استاد ہے آج آپ کی فقہ کے اندر وہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک حدیث امام صادق کی جو آپ کی کتاب میں موجود ہو جس کے ذریعے سے آپ نے کسی فقہی مسئلے کے اوپر استدلال کیا ہو, موجود ہے؟ تو اب سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم صادق کے ساتھ کیوں ہیں, سوال آپ سے ہے کہ آپ صادق کے ساتھ کیوں نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو اس لیے ہیں کہ حق اس کے ساتھ ہے. یہ آپ کے علماء کیا اقوال ہے. پھر کس بات میں وہ صادق ہے جب آپ دین اپنے اس سے نہیں لے رہے؟ سوال ہے نہیں. جب آپ کے علماء کی تعبیرات اس کے بارے میں یہ کوئی ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے شاگردی اختیار کروں گا آپ کی جتنے سال آپ کہیں گے, نکال کے دیکھو یہ کتاب کی روایت کہ یہ کتاب ہے اہل سنت کی فقہ کی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے امام صادق کے قول کے اوپر استدلال کی ہے. پتہ ہے کیا وجہ پیش کرنے کا مشکل یہ ہے کہ اصل میں کسی سکا نے ان سے روایت نقل نہیں کی. تو وہ خود تو صادق ہے مگر جو واسطے ہیں وہ سارے رافضی ہیں. دیکھیے یہ میں نے اس کی آیت پڑھی تھی, الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا, شرارتوں کی وجہ سے. سوال ہم سب رافضی ہیں. ابو بصیر رافضی, ابان ابن تغلب رافضی, حشام رافضی, بہلول رافضی, سارے رافضی ہیں, سب ہٹا دیا. تو جب تمہارے اتنے اقوال موجود ہیں جعفر صادق کے بارے میں تو تمہارے پاس کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جو جعفر صادق سے روایتیں لے کر تم تک پہنچا تھا. اچھا یہ لفظ بھی اتنا پیارا ہے. امام جعفر صادق کا ایک شاگرد امام کے پاس آ کے رو رہا ہے. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا اس نے مجھے رافضی کہا. امام نے کہا تو تم ہو رافضی؟ مولا میں کیسے رافضی؟ کہا رافضی کا لغوی معنی کیا ہے؟ رفض یعنی وہ شخص جس نے منہ موڑا. الست رفضت من فلان و فلان, کیا تم نے فلاں اور فلاں سے منہ نہیں موڑا؟ کہا مولا موڑا ہے. کہا انا رافضی. عربیت دی ہے امام صادق کی سزا سے. ابھی تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنا برہان لے کے آؤ. ہم نے اپنا برہان پیش کر دیا. جب تمہارے علماء کے اقوال ہے لا تلبسوا الحق بالباطل کا کیا مصداق نہیں ہے؟ یہ ایک طرف ایک شخص کی تعریف کر رہے ہو, دوسری طرف جب بات آ رہی ہے تمہاری فقہ کی ایک قول لا کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ جعفر صادق سے ہمارا استعمال, ایک قول لا کے نہیں دکھا سکتے. کیا یہ نہیں ہے لا تلبسوا الحق بالباطل کا مصداق؟ وتکتمون الحق کا کیا یہ مصداق نہیں ہے؟ تو تم حق کو چھپا رہے ہو. لیکن یاد رکھیے گا واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو تمام کرے.
انہی کا ایک عالم دین ہے. میں پہلے اس عالم دین کے بارے میں ابن خلقان نے اس عالم دین کے بارے میں کیا کہا ہے پہلے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا اس کا قصہ کیا ہے. آپ کی خدمت میں قصہ پیش کروں. اس کا نام کیا ہے؟ لیث ابن سعد. ابن خلقان لیث ابن سعد کے بارے میں کہتا ہے ابو حارث اللیث بن سعد امام اہل المصر فی الفقہ. پوری توجہ رکھیے گا عزیزو, امام اہل المصر فی الفقہ. مصر آج بھی اپنے علم کے اعتبار سے ساری دنیا اسلام میں پہچان گئی. امام اہل المصر فی الفقہ کون یہ؟ لیث. پھر کیا کہا اس کے بارے میں؟ والحدیث, یہ صرف فقہ کا نہیں بلکہ حدیث میں بھی امام تھا. ثم قال, پھر اس کے بعد کہتا ہے وقال شافعی, کیونکہ یہ خود شافعی مذہب تھا, یہ خود مالک کی مذہب تھا. کہا اس کے بارے میں شافعی یہ کہتا تھا وقال شافعی اللیث ابن سعد افقہ من مالک. کہا یہ مالک سے بڑا فقیہ تھا, لیکن مالکی مذہب والے اس بات کو خود قبول نہیں کرتے. ورنہ میری نظر میں, شافعی کہہ رہے ہیں, میری نظر میں یہ مالک سے بڑا فقیہ ہے. کون؟ سعد ابن لیث بن سعد. اس کا واقعہ کیا ہے؟ اب جو یہ واقعہ ہے یہ 3-4 کتابوں میں موجود ہے. ابن مغازلی نے لکھا ہے, یافعی شافعی نے لکھا ہے, وفیات العیان کے اندر خود ابن خلقان نے لکھا ہے اس واقعے کو. واقعہ کیا ہے؟ توجہ دیجیے. واقعہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا. جب میں حج پر گیا تو میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. مسجد نبوی کے اندر میرے پاس آ کر ایک شخص بیٹھا, اور اس شخص نے آنے کے بعد ایک مرتبہ دعائیں کرنا شروع کی. کب اس نے کہا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی حتی انقطع, یہاں تک کہ اس کی سانس منقطع ہو گئی. وہ یا ربی کہتا ہے. توجہ ہے عزیزو؟ تھک تو نہیں ہے آپ کو مزید؟ ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجیے محمد وعلى لیکن ٹائم کا خیال تو میں اس وقت رکھ سکتا تھا جب میں نے بیٹھنے سے پہلے ٹائم دیکھا ہوتا. اب تو میں مستر ہوں مجبور, اور مستر اور مجبور کے اوپر تو شیخ مدبر بھی کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے. یاد ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد وعلى کہہ رہا میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں. ایک شخص آیا یا ربی یا ربی یا ربا یا ربا یا ربا حتی انقطع, یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ حتی انقطع. جب تک اس کی سانس منقطع نہیں ہوتی تھی وہ بولتا رہتا. کہا اس نے مسلسل اسی طریقے سے کیا. اس کے بعد اس نے ایک عجیب دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اشتہی عنبا, پروردگار مجھے اس وقت انگور کھانے کا دل ہو رہا ہے. فطعمنی, پروردگار تو مجھے اس وقت انگور بھیج دے. اب یہ کون ہے؟ لیث بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں. میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ابن خلقان نے اس کے بارے میں کیا کہا. آئیے ساتھ میں بیٹھے. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور دعا مانگی. توجہ کیجئے, یہ کمال ائمہ کا. اس کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اللہم بردی, پروردگار میری یہ جو ابا ہے قد خلق, پروردگار یہ بہت پرانی ہو چکی ہے, پروردگار مجھے 2 ردائیں عطا کر دے. کہتا ہے ابھی جملہ سننا عربی کا جملہ. کیا کہتا ہے؟ فلستتم کلامہ یا فمستتم کلامہ, ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی. فنظرت, میں نے دیکھا کہ ایک انگور کا پورا چھلا جو ہے وہ اس کے سامنے بھرا ہوا پڑا ہے. مستتم کلامہ, ابھی اس کا کلام ختم نہیں ہوا تھا, اور 2 ردائیں اس کے سامنے پڑی. کہا جیسے ہی اس نے کھانا چاہا میں ایک مرتبہ قریب آ گیا. یہ لیث کہہ رہا ہے, میں نہیں جانتا ہوں یہ شخص کون ہے. کہا وہ قریب آیا, میں اس کے قریب آیا, اور میں نے کہا کہ اس میں سے مجھے بھی کھلاؤ. کہا تمہیں کیوں کھلاؤں؟ کہا اس لیے کہ جب تم نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا. لگتا ہے شاید اسی وجہ سے اب تک آمین باقی رہی ہے.
کہا جب تم نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا. کہا اچھا آ جاؤ کھا دو. کہا مگر ایک بات یاد رکھنا, ذخیرہ مت کرنا, جتنا کھانے کھا دو. کہتا ہے میں کھاتا رہا حتی اشبع, یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا. وَالسَّلَّةُ مَمْلُوءَةٌ, لیکن وہ جو ٹوکرا تھا ویسے ہی بھرا ہوا تھا. حدیث یہ آتا ہے اگر یہ ایک مرتبہ کسی کو دے دینا پھر وہ کبھی خالی نہیں ہوتا. کب وہ ٹوکرا ویسے ہی بھرا ہوا تھا. جب میں نے کھا لیا تو اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم نے آمین کہا تھا تو یہ ایک ردا بھی لے جاؤ. کہا نہیں مجھے ردا کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنی ردا تبدیل کی, وہ ردا پہنی. اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا, ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا. اس نے کہا یبنا رسول اللہ, جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے مجھے کچھ عطا کیجیے. تو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ 2 ردائیں جو اس کے پاس موجود تھی وہ اس نے اس فقیر کو دے دی. میں فقیر کے پاس گیا, جب وہ کچھ آگے بڑھ گئے میں فقیر کے پاس گیا. میں نے فقیر سے جا کے سوال کیا من هذا الرجل, کون تھا یہ شخص. توجہ کیجیے گا, میں نے آپ کو بتایا لیث ابن سعد کون ہے, امام اہل مصر, امام حدیث, امام فقہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس فقیر کے پاس گیا میں نے فقیر سے پوچھا تو نے انہیں یا اپنا رسول اللہ کے اگر پکارا یہ ہے کون, یہ مجھے بتا. کہا اس نے مجھے بتایا الست تعلم هذا جعفر بن محمد الصادق. کہا تو نہیں جانتا یہ جعفر ابن محمد صادق ہے. کہا یہ ہے. کہا اب میں ڈھونڈنے لگا تو مجمع کی بھیڑ میں وہ شخص میری نظروں سے غائب ہو گیا تھا. اب جملہ سننا کیا کہتا ہے, کہتا ہے کاش کہ مجھے اتنا وقت ملتا کہ میں اس سے کچھ حدیثیں سن سکتا. امام فقہ, امام حدیث, کاش مجھے اتنا وقت ملتا. کون ہے, چھٹے آخری ایک قصہ. اس کے بعد 2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ کہیں گے آخری ایک قصہ پھر 2 روایت ہی. مکتب عشق کا دستور میرا نہ دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ مکتب عشق کا دستور. اب آپ لوگ اتنی اچھی طریقے سے سماعت کر لیں تو چھٹی کس بات کی. ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. سالم ابن ابی حفصہ, دیکھیے یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں. سالم ابن ابی حفصہ من مشاہیر علماء السنہ. عزیز جو میں نام دے رہا ہوں مجلس آپ کے سامنے ریکارڈ پر موجود ہے, جا کر دیکھیے علماء نے ان کے بارے میں کیا اقوال نقل کیے. اب میں وہاں جاؤں گا پھر بات پھولانی ہو جائے گی. سالم ابن ابی حفصہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو باہر کھڑا کیا. محمد باقر کا انتقال ہوا تھا. میں نے کہا تم سب یہاں پر کھڑے رہو, میں جعفر صادق کے پاس جاتا ہوں. وَأُعَدِّهِ بِتَعْزِيَةِ أَبِيهِ, میں انہیں ان کے بابا کی تعزیت دے کر واپس آتا ہوں. اب جب انسان کسی کو تعزیت دینے کے لیے جاتا ہے تو 2-4 جملے کہتا ہے. آپ کے والد صاحب انتہائی نیک انسان تھے, آپ کے والد صاحب انتہائی پرہیزگار انسان تھے. جیسے مدبر صاحب کو میں اس وقت کہوں, آپ کے والد صاحب انتہائی نیک پرہیزگار انسان تھے, انہوں نے ہماری مدد کی اس زمانے میں کہ جب ہمارے پاس یہاں پر سکن نہیں ہوا کرتے تھے, یہاں گھر نہیں ہوا کرتے تھے. پروردگار عالم آپ کو بھی وہ توفیق عنایت فرما. انسان جب جاتا ہے تعزیت کے جملے ادا کرتا ہے. جب وہ یہ جملے ادا کرتا ہے, ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے جانے کے بعد کہا, کیا کہا, ذہب واللہ کان یقول قال رسول اللہ بلا واسطۃ. توجہ کیجیے گا عزیزہ, جملہ لطیف ہے. کہا میں نے جانے کے بعد کہا کہ وہ چلا گیا کہ جو بغیر واسطے کے کہتا تھا قال رسول اللہ. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو عنعنہ ہمیں نظر آتا ہے ان محمد ابن, مثال کے طور پر محمد ابن علی ان علی ابن ان ابیہ ان ابیہ ان ابیہ, یہ جو عنعنہ ہمیں نظر آتا ہے یہ بعض اوقات عنعنہ ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ عنعنہ روحی ہے.
بلا واسطہ، جو رسول اللہ سے کون نقل کرتا تھا؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کا۔ یہ جو بغیر واسطے کی نقل کرتا تھا، کہتے ہیں یہ تعزیت پیش کر رہا ہے، کہا وہاں سے جعفر صادق نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ کچھ دیر کے لیے امام نے سر کو جھکایا، فَتَوَقَّفَ سَاعَةً، امام نے چند دقائق جو ہے وہ انتظار کیا اور اس کے بعد کہا قال اللہ عز وجل، کیا کہا؟ قال اللہ، پھر اس کے بعد ایک حدیث نقل کی، اب میں وہ حذف کر رہا ہوں، حدیث ایک نقل کی، اردو میں جلدی سے ترجمہ سن لیجیے، ایک حدیث امام کی ذکر ہو جائے گی، اللہ سے جو نقل کی ہے، کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو میں اس کھجور کو پروان چڑھاتا ہوں، یہاں تک کہ اسے احد کے برابر بنا دیتا ہوں، جس طریقے سے تم اپنے مویشیوں کو پالتے ہو۔ کہا یہ حدیث نقل کی، کہا میں جب باہر نکلا تو میں بڑے تعجب میں تھا، میرے دوستوں نے مجھ سے، میرے شاگردوں نے مجھ سے پوچھا اتنا تعجب کیا ہے؟ کہا استعظم قول من قال رسول اللہ بلا واسطہ، کہ مجھ سے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص بغیر واسطے کے قال رسول اللہ کیسے کہتا ہے، یہ بغیر واسطے کے کہہ رہے قال اللہ۔ یہ وہ الہامی جنبہ ہے کہ جو امام کا پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جائیے آپ صحابہ کی امام کی زیارت پڑھیں، کیا ہے جملہ؟ السلام علیک یا آل اللہ، آل اللہ، کیا کریں گے؟ ما معنی آل؟ السلام علیکم یا آل اللہ۔ ظاہری اعتبار سے کوئی دیکھے گا کیا کہے گا؟ مولانا آل اللہ، آل اللہ ہے، آل اللہ ہے، آئمہ آل اللہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ آل کا ایک ترجمہ یہ ہے لغت کے اندر دامن، جس طریقے سے قمیض کا دامن قمیض سے جڑا ہوتا ہے اس طریقے سے امام خدا سے جڑا ہوتا ہے۔ آل اللہ مقام عجیب ہے۔ بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، مجھے کہیں ایک اشارے مل چکے، اگرچہ کہ ایک اور جنبے کی طرف جانا تھا اور وہ جنبہ یہ تھا، جس جنبے کی طرف مجھے جانا تھا، مگر میں اب نہیں بیان کر رہا۔ شاعر دینیہ فی نظر امام صادق، انسان جائے، عجیب و غریب روایت ہے، نہیں بیان کر رہا میں عزیزوں، بس میں نے یہاں بات بولی۔ تیسری ایک اور چیز جو بیان نہیں کر رہا لیکن جو تیاری کر کے آیا تھا تو اس کو بیان کروں گا، وہ کیا چیز تھی؟ تیسری چیز وہ یہ کہ کیا طالب علم کی زندگی میں صرف یہ رہ گیا کہ مانگتا رہے؟ عزیزوں عجیب ہے، روایات جا کے دیکھیں، امام شدید گرمی کے اندر کام کر رہے ہیں، جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ایک شخص آیا، اس نے آگے امام سے کہا مولا آپ رسول اللہ کے بیٹے اتنی گرمی کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے، وَأَنْتَ تُعْرَقْ، آپ پسینے میں شراب ہو رہے۔ امام نے کیا جملہ کہا اسے؟ کہا اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ تجھ جیسے سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب جا کے دیکھیے یونیورسٹیز امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں جا کر دیکھیے، جو ہمیں مثالیں دیتے ہیں لا کر کہ ہم ان کی طرح کیوں نہیں پڑھتے، وہاں کے نظام کو اگر اپلائی کرنا ہے تو پورا اپلائی کرنا۔ جا کر دیکھیں وہاں طالب علم صبح کے ٹائم میں پڑھتا ہے، شام کے کچھ وقت اگر 1 2 3 4 گھنٹے اگر حلال مزدوری کر کے کچھ کما لے، عجیب فضا بنائی گئی، عجیب فضا۔ کئی ایک مرتبہ میں اس تہمت کا شکار ہوں، آپ گروپ میں جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، میں نے کہا کہ اسی جملے کو ذرا تبدیل کر دیجئے، میری اچھائی بن جائے گی۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا یوں کر دیجئے، آپ تو یہاں رہتے ہوئے بھی تبلیغ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ دیکھنے کا زاویہ چینج ہو گیا نا۔ کیا حرج ہے اگر چھٹیاں ہیں، کوئی گروپ آ رہا ہے، کوئی طالب علم اس گروپ کے اندر چلا جائے، کیا حرج ہے؟ کیوں تہمت کے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا حرج ہے اگر کوئی طالب علم 2 گھنٹہ آن لائن کسی کو یہاں سے بیٹھ کے قرآن پڑھا دے؟ بے شک بے شک۔ کیا
ہم نے یہ یقین کیا ہے کہ ہماری قسمت کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، خصوصاً پاکستانی اور حدود کے اندر ہماری نسلوں میں بھیک مانگنا لکھا ہے مکاتب کے آگے جا کر. واہ 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 سبحان اللہ. عزیزوں توجہ کیجیے اس کے اوپر. جائیے جا کر روایات دیکھیے. جب سیرت امام ہے تو صرف امام جعفر صادق کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ما لکم کیف تحکمون. انسان اپنی ان چیزوں کے اندر سوچیں. اقتصاد کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام نے سوچا. بس عزیزوں یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میرا چھٹا امام اپنی زندگی کے اندر اگر گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو حسین پر گریہ کرتا ہوا. حضرت علی زہرا آپ کا بہت وقت دیا. یہ ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں اگر کسی کو بھی برا لگا ہو میرے بھائی. چھٹے امام کو زہر دیتا ہے منصور دوان کی. روایات کے اندر ہے، مختلف علماء نے مختلف روایت لکھی. جو سب سے زیادہ لکھی ہے وہ ہے کہ چھٹے امام کو 17 مرتبہ دربار جانا پڑا. ظالم کے دربار میں میرا چھٹا مولا 17 مرتبہ گیا. ایک مرتبہ جب گیا ہے، اب جملے سننا کیا ہے. منصور انتہائی غصے میں تھا. وَغْلَظَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. قرآن کی آیت ہے لَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ. حبیب اگر تمہاری زبان گندی ہوتی لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ تیرے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. کیا ہے جب چھٹے امام گئے کیا راوی نے وہ جملے لکھنا مناسب نہیں سمجھا. کہا وَغْلَظَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. امام کو بری گالیاں دیتا رہا. مگر میں ایک جملہ کہوں گا مولا آپ 17 مرتبہ دربار میں بڑی مشکل ہے. مولا آپ کو بڑے القاب دیے گئے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. مگر مولا آپ کے ساتھ علی اور فاطمہ کی بیٹی سلام ہو میرا اس سید سجاد پر کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا ایک مرتبہ سید سجاد سے، مولا ہم نے اسی دربار کے اندر مختار کو بھی آتے ہوئے دیکھا ہے. مختار بڑے جلالی انداز میں گفتگو کر رہا تھا. مولا ہم نے اسی ابن زیاد کے دربار کے اندر مسلم ابن عقیل کو آتے ہوئے دیکھا. مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا. مولا بس اتنا تو بتائیے جب آپ دربار میں آئے ہیں آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا سوال کرنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. مختار جب دربار میں آیا تھا مختار کے ساتھ اس کے حریم موجود نہیں تھے. اب جب مسلم دربار میں آیا تھا مسلم کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں نہیں تھی. مگر میں سید سجاد میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. اجرکم علی الزہرا. بس عزیزو ایک روایت جو اصول کافی میں موجود ہے، باب المولد امام جعفر صادق میں موجود ہے. ایک مرتبہ منصور نے امام جعفر صادق کا گھر جلا دیا. جب گھر جل گیا صبح کے وقت جب اصحاب آئے تو دیکھا امام کا گھر جل رہا ہے. بچے کوئی ادھر بیٹھے ہیں کوئی ادھر بیٹھے ہیں، حرم کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے. امام دہلیز پر بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے. ایک صحابی نے آگے بڑھ کے سوال کیا یا ابن رسول اللہ آپ تبکی علی مال دنیا، کیا آپ اس مال دنیا کے جلنے کے اوپر گریہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرا صادق امام کیا تھا. کہا نہیں میں اپنے گھر کے جلنے پر گریہ نہیں کر رہا، میں گریہ کر رہا ہوں شام غنیمہ میں. ارے میں تو ان کا کفیل موجود تھا، میں نے اپنے بچوں کو سنبھالا، میں نے انہیں جلنے سے بچایا. مگر شام غنیمہ میں جب حسین موجود نہیں تھا میرا دادا سجاد بیمار تھا. ارے میں سوچتا ہوں حسین کی سکینہ جب چلی ہوگی جب تماچے گاتی ہوں، ارے کون تھا جو اس بچی کو سنبھالتا؟
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب